السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملک وائس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اس قوم کے لوگ لمبے قد اور چوڑے جسم والے تھے۔ اس قوم میں سب سے زیادہ لمبا 100 گج کا اور سب سے زیادہ چھوٹا آدمی 60 گج کا تھا۔ اس قوم میں بت پرستی بہت زوروں پر تھی اور خدا کو بھلا بیٹھے تھے۔ پتھر کاٹ کاٹ کر پہاڑوں میں خوبصورت سے خوبصورت مکان بناتے تھے، لیکن پتھر کے کام میں اتنے ماہر تھے، اتنے ہی پتھر دل بھی ہو چکے تھے۔ پھر بھی ان میں ایک گروہ بھلے لوگوں کا بھی تھا جو اللہ پر ایمان لایا تھا، لیکن ظالموں کے ڈر سے اپنا ایمان وہ لوگ چھپائے ہوئے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو کھل کر نصیحت کرنے لگے تو یہ بھلے لوگ بھی حضرت ہود علیہ السلام کا پورا ساتھ دینے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام جیسے جیسے پھیلتا گیا، کافروں کی مخالفت بھی تیز ہو گئی۔ جتنے بھی یہ بھلے لوگ تھے، انہوں نے اس کی اطلاع حضرت ہود علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دشمنوں کے لیے بد دعا کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بد دعا دشمنوں کے حق میں قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر برسات کو روک دیا۔ برسات نہیں ہوئی، باغ اور کھیتی سب سوکھنے لگے، یہاں تک کہ وہاں پر سوکھا پڑ گیا، اور یہ 7 سال تک چلتا رہا۔ لوگوں کا برا حال ہو گیا، بھوک پیاس سے لوگ مرنے لگے۔ جب لوگ تڑپنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھایا اور فرمایا کہ ایمان لاؤ، اپنے آپ کو دنیا کی ان پریشانیوں سے بچا لو، یہ سب پریشانیاں تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر آئی ہیں۔ لیکن کافروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہیں مانا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اور یہی کہتے رہے، ہم تیرے کہنے سے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے باپ داداؤں کے دین سے منہ نہ موڑیں گے۔ اس زمانے کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر کسی کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ مکہ مکرمہ میں کعبے میں جا کر دعا کرتا تھا، جو قبول ہو جاتی تھی۔ ان دنوں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ کی قوم مکہ میں رہتی تھی، جو اپنے کو مکہ کا سردار کہتی تھی۔ جب عاد قوم کے لوگ ان پریشانیوں کے شکار ہوئے تو ان کے 70 سردار وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہاں جا کر بارش کی دعا کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ لمبا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو معاویہ بن بکر کے گھر میں جا کر رک گئے۔ اس نے ان سب کی کھانے اور شراب کی ایسی زوردار دعوت کی اور ناچ گانے کی ایسی محفل جمائی جس سے یہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ بہت دنوں کے بعد انہیں اپنی قوم کی یاد آئی، اور وہ اپنے آپ پر رات دن لعنت اور ملامت کرتے ہوئے سب دعا میں لگ گئے اور قربانیاں چڑھانی شروع کر دیں، لیکن پھر بھی اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان سرداروں میں مرصد بن مدان، جو کہ ایک مسلمان تھا، حضرت ہود علیہ السلام پر اس کا پورا ایمان تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا کہ جب تک تم سب حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانو گے، اپنے مقصد کو نہیں حاصل کر سکو گے۔ ان لوگوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے طور پر دعا کرتے رہے۔ اتنے میں 3 ٹکڑے بادل کے دکھائی دیے۔ ایک ٹکڑا جو تھا وہ سفید رنگ کا تھا، دوسرا کالے رنگ کا اور تیسرا لال رنگ کا۔ ان بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا اپنے لیے چن لو، اس کے بعد خدا کے حکم کا انتظار کرو۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور ان لوگوں نے کالے بادل کو چن لیا۔ پانی کے بادل کا روپ سمجھ کر اس کالے بادل کو انہوں نے چن لیا، اور اس کے بعد اس بادل سے آواز آئی کہ تمہیں اب کالی راکھ باقی نہ چھوڑے گی، بلکہ اب عاد قوم دھول دھول ہو کر اڑ جائے گی۔ اللہ کے حکم سے وہ کالا بادل عاد قوم کی طرف بڑھا۔ لوگ کالا بادل دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ عذاب کا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے یہ انکاری حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، تو بڑا سچا بنتا تھا،
تو لے اللہ کا عذاب، اب تیری بات کہاں مان رہے ہیں ہم۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس حقیقت کو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ گیا تو اللہ ہی کے حکم سے اپنے 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل کر ان سے کہا، یہ جو دائرہ میں نے انگلی سے تمہارے چاروں طرف کھینچ دیا ہے اور تمہیں خدا ہی کے حکم سے اس میں بٹھا رہا ہوں تاکہ تم اس عذاب سے بچے رہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالا بادل آندھی طوفان میں بدل گیا۔ نافرمان قوم کے لوگ گھبرا گئے۔ طوفان اتنا زبردست تھا کہ انسان تک ہواؤں میں اڑ اڑ کر دور جا کر گرنے لگے، ہڈیاں چور چور ہونے لگیں۔ لوگ گھبرا کر گھروں کی طرف بھاگے جس سے وہ اپنا سر چھپا سکے اور طوفان کی اس تیزی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جب مکان اور گھر گرنے اور ڈھہنے لگے تو دب دب کر لوگ مرنے لگے۔ 7 دن اور 7 رات آندھی طوفان کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور عاد قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس میں بچے رہے۔ جب عذاب کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک طرف کو اپنے رہنے کو مکان تیار کیے اور پھر اس میں رہنے لگے۔ عاد قوم میں شداد اور شدید 2 بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ شدید اور اس کے لوگ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں 2 آدمی آئے۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین خریدی اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، لیکن یہ نہیں لیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب اس کا ہے، اس لیے یہ خزانہ میں بھی نہیں لوں گا اور میں اس کا کیا کروں گا۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی ہے۔ یہ کیسا عجیب و غریب مقدمہ تھا۔ تو عدالت نے پوچھا، یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک آدمی نے کہا، ایک لڑکا ہے، اور دوسرے آدمی نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ تم دونوں ان دونوں لڑکا اور لڑکی کا آپس میں بیاہ کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک پر ہی مرا۔ شدید کے بعد گدی پر شداد بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی، مگر وہ بھی بولا، اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ شداد بولا، یہ سب کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مشک انبار اور مروارید کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈالی گئی۔ ایک غریب کی امیدوں سے بھی بڑی لمبائی اور کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیواریں تیار ہونے لگی۔ بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، استون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے۔ اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا تھا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو وہاں آس پاس کے رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھوایا تھا۔
12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए गए थे। कंगूरों को सुर्ख सोनों से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर ठहराया गया था। ये मनमोहक बाग 500 साल में तैयार हुआ। पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लग गए। जब महल बनकर तैयार हो गया तब शद्दाद को इस महल की खबर दी गई और शद्दाद अपनी एक भारी फौज लेकर वहां से चला। वो उस जन्नत को देखे और वहां आकर क़याम करे। शद्दाद अभी कुछ ही दूर चला था कि वहीं डेरा डाल दिया। इरादा था कि अब अगले दिन सफ़र शुरू करूँगा। इसी बीच उसे एक हिरन नजर आया। उसके पाँव सोने के थे, सींग सोने के और आंखें याकूत की थीं। शद्दाद उसे देखकर हैरान रह गया। अकेला एक घोड़ा दौड़ा कर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो उसे एक भयानक किस्म का सवार नजर आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत को बनवाने से तुझे अमान मिल जाएगी या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? शद्दाद कांप गया। पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं मलाकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने गड़गड़ा कर उससे अर्ज किया, मुझे एक नज़र अपनी उस जन्नत को देख लेने दे, फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। फिर मलाकुल मौत ने उस शद्दाद को बताया, ये तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत देने से मजबूर हूँ। यह कहकर मलाकुल मौत ने उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गया, तमन्ना दिल की दिल में ही धरी रह गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 464 साल की थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 464 साल के हुए तब वो इंतकाल फरमा गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सुना और किस तरीके से शद्दाद और शदीद दो बादशाह थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में। उन्हें भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया लेकिन वो भी ईमान नहीं लाए। और शद्दाद ने तो अपने लिए एक जन्नत भी बनाई थी लेकिन उस जन्नत को वो देखे बगैर ही मर गया और उसका उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप भी इन वाक़यों से कुछ नसीहत हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल मलिक वॉइस को सब्सक्राइब करें।